خود کی بچی تو ننگی ہے، ہمارے بچیوں کو ننگے کرنے پر اتر آئے ہیں۔ کب تک ہم نالائقی کریں گے؟ بے حسی کے گھونٹ کب تک پئیں گے؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما وقال بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ السلام۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی 2 آیت مبارکہ کو الگ الگ مقام سے ہم نے آپ کے سامنے سنایا ہے۔ بظاہر دونوں میں کوئی تطابق نظر نہیں آتا، کوئی مطابقت نظر نہیں آتی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت میں ہم لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ یہی باتیں 20 سالوں سے ہمارے بزرگان دین، والد محترم حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، دادا جان حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے پہلے حضرت حسن شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے پہلے حضرت حسین شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے پہلے حضرت مچھلی والے کمال اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طریقے سے حضرت حسن بصری، پھر اس کے بعد امام جعفر صادق، پھر اس کے بعد امام حسن، پھر امام حسین رضی اللہ عنہما، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بزرگوں کے ذریعے سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ان بزرگوں نے اپنی پوری زندگیاں اللہ کو سمجھانے میں لگائی، اور قیامت تک بھی اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھاتے رہیں گے تو وہ علم ایسا ہے کہ سمجھنے سے لوگ قاصر، جو پہچان گیا، جو سمجھ گیا، انہیں فلاح اور کامیابی پانے والا ہے، اور جو اس چیز کو نہ جان سکا تو پھر انہیں خسارے اور نقصان میں ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت، مشقت، تکلیفیں، کلفتیں، مصائب اور آلام، ہر چیز کا جھیلنا اور برداشت کرنا، وہ اس وجہ سے تھا کہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں جانکاری مل جائے، اللہ کا تعارف ہو جائے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی نفوس قدسیہ جو ہے اس دنیا میں آئی۔ کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی، لیکن کم و بیش 1.25 لاکھ کی ترتیب بتائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں حواریین، دیگر انبیاء علیہ السلام کے، پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر ان کے صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ جو ہے چلتے 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 یہ دور آ گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت سے آنے والی کہ بہت ساری علامتیں پہلے ہی بتا دی، اور تمام کتابوں میں، قرآن مجید سے لے کر کے احادیث مبارکہ میں، صحاح ستہ کی جتنی کتابیں ہیں اور دیگر احادیث کی جتنی کتابیں ہیں، اس میں جتنی علامتیں پائی جاتی ہیں تقریباً سبھی علامتیں قیامت کی مکمل ہو چکی ہیں۔ سبھی علامتیں 99.9% علامتیں پوری ہو گئی۔
جو بڑی علامتیں بالکل ظہور قیامت سے پہلے کی ہیں بس وہی باقی ہیں، باقی کی ساری علامتیں مکمل ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری علامات ذکر فرمائی ہیں کہ قیامت سے پہلے ایسے ہوگا، قیامت سے پہلے ایسے ہوگا، قیامت سے پہلے ایسے ہوگا۔ وہ عرب کے ریگزاروں میں بیٹھ کر 1400 سال پہلے بتا دیے تھے کہ فلک بوس عمارتیں یہاں بنائی جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک خاتون کا واقعہ سناتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خاتون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خاتون شکوہ کرتے ہوئے رو رہی تھی کہ میرا چھوٹے سے بچے کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا عمر تھی اس کی؟ اس خاتون نے کہا ابھی جو ہے چھوٹا بالکل نومولود بچہ ہے، ٹھیک سے بڑا بھی نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر بھی عمر تو بتا دو، عمر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 90 سال عمر ہے اس کی۔ کتنے سال؟ 90 سال بول تو 90 ایئرس کا ہے انہیں بھی، چھوٹا بچہ ہے وہ۔ کئی کو بولتے ہیں اس وقت میں 1000 سال، 900 سال، 800 سال کی زندگیاں ہوتی تھی لوگ، تو اب اس کے مقابلے میں تو چھوٹا بچہ مر گیا بیچاری کا۔ تب وہ ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ یہ کیسا ہو گیا کہ میرا چھوٹا سا بچہ ختم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی اللہ پاک نے یہ بات، یہ پیغام ہم تک پہنچوایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس خاتون سے کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کی امت کی مکمل عمر اتنی چھوڑی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، پوری زندگی جتنی رہیں گی ان لوگوں کی۔ تو اس خاتون نے حیرت سے کہا تو کیا پھر وہ لوگ مکانات بھی بنائیں گے؟ مکان بناتے نا ہم لوگ۔ اس خاتون نے کہا کہ وہ لوگ مکان بھی بنائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مکان تو چھوڑو، فلک بوس عمارت بنائیں گے، یعنی آسمان سے باتیں کرنے والی، آسمان کو چوم لینے والی ایسی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا، اور قیامت کے قریب ایسا ہوگا، اور آخری نبی کی آخری امتوں میں اس قسم کے واقعات پیش آئیں گے۔ اب آپ جا کے دیکھ لو، ورلڈ ٹریڈ سینٹر دیکھ لو، یا پھر برج الخلیفہ دیکھ لو، یا پھر مکہ ٹاور دیکھ لو کہ اس کی کھڑکیوں میں سے بادل جاتے ہیں۔ عمارت اوپر ہے، بادل نیچے ہے، کھڑکی اگر کھول دی جائے تو کھڑکی کے بیچ میں سے بادل جاتے ہیں، کمرے میں سے بادل آ جاتے ہیں۔ گئے کبھی آپ لوگ برج الخلیفہ میں؟ نہیں گئے، میں جا کے بول رہا ہوں، ایسے ہوائی پھیری کر رہا ہوں، سمجھیں گے تم۔ عمارت اوپر ہے، بادل نیچے، ایسا دیکھے تو دکھتا نہیں اس کا آخری مینار، آخری کنارہ اس کا جو ہے، اس کے نیچے اگر ٹھہرے تو اب نہیں دکھتا، گردن درد ہو جاتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بول رہے ہیں کہ ایسی عمارتیں بنائی جائیں گی۔ نہ اس وقت میں کوئی ذرائع ابلاغ ہے، یعنی خبر پہنچنے کا کوئی ادارہ نہیں، کوئی اخبار نہیں، کوئی ٹویٹر، انسٹاگرام نہیں، کہ کوئی فیس بک نہیں، کوئی یوٹیوب نہیں، لیکن 1400 سال کے بعد میں ایسا ہوئیں گا بول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بول رہے ہیں۔ ایسے 20 علامتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ چرواہے بڑی بڑی شاندار عمارتیں بنا لیں گے، یہ حدیث پاک میں یہ ٹکڑا آپ کو ملتا ہے۔ بہترین سواریاں ان کے پاس ہوں گی، یہ اس کے اندر حدیث میں موجود ہے۔ عورتوں فاحشہ عورتوں کا زیادہ جو ہے نا چرچا رہے گا، یہ ان کتاب میں موجود ہے۔ ادننگی لباس عورتیں کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں اس قسم کے لباس کا کوئی تصور نہیں تھا۔
لیکن 1400 سال کے بعد میں یا جتنی بھی مدت گزر چکی ہے، اتنی مدت کے بعد آنے والے واقعات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے. اب جب اتنی باتیں بتا رہے ہیں تو وہیں یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر دور میں ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہو جائے. آخر دور میں ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہو جائے گی. اسی لیے یہ نہیں کہا کہ کم از کم 8-10 کروڑ نیکیاں کر لے کیا ہو. یہ فرمایا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا لے کیا ہو. کیا فرمایا؟ کئی کو بولے ہوں گے رائی کا دانہ. سوچنا نا بھائی اپن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رائی کا دانہ بولے تو پھر بھی مطلب نہیں ہوگا. رائی کے دانے کے برابر بھی بچانا مشکل ہو جائے گا. اس وجہ سے بولے کہ کم از کم اتنا تو بھی لے کر آؤ. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان لے کر جائیں گے تو نجات کے واسطے کافی رہیں گا. کیوں بولے ہوں گے؟ بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والی دیگر چیزوں کو جیسا اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہے تھے، یہ بھی دکھا دیا تھا کہ کون کون کیا کیا مظالم ڈھائیں گا، مسلمانوں کو کتنی پریشانیاں لاحق ہوں گی، کن مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے مسلمانوں کو گزرنا ہوگا. اپنی ایمان کا امتحان دینے کے لیے ان کو کتنا ملیہ میٹ ہونا پڑے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اللہ نے ان کو دکھایا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بہت بڑا ایمان بچا لے کے آؤ، پہاڑ کے اتنا ایمان بچا لے کے آؤ، نہیں بولے. صحابہ کرام کو کیا بولے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے جن کے قلوب کا امتحان لیا تقوی کے اعتبار سے. جب وہ کامیاب ہو گئے، ہر قسم کا امتحان دے کے کامیاب ہو گئے، پتھروں پر ان کو لٹایا گیا، ریت پر ان کو بغیر کپڑوں کے تپتی ریت پر ان کو لٹایا گیا، کوڑے ان کے اوپر برسائے گئے، کھانا پانی ان کا بند کر دیا گیا، وادیوں میں ان کو قید کر دیا گیا، ان سے تعلقات ختم کر دیے گئے، ان کو جو ہے قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑا، ان کو ہجرت کرنا پڑا. ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آج کے دور کے لوگ بھی اس قسم کا اگر واقعہ ہو جائے تو تلملا اٹھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ایسی خطرناک تکلیفیں. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، ان کو جو ہے کفار و مشرکین نے شرمگاہ میں برچھا مار کر قتل کر دیا. معمولی تکلیفیں ہیں. آج کے دور میں بھی جس کو ہم ذلت و رسوائی سمجھتے ہیں، وہ اس دور میں وہ لوگ سہ چکے ہیں، برداشت کر چکے ہیں ان سب چیزوں کو. ایسے ایسے امتحان دیے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے. لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے اور ماں باپ ایمان کی تو بالکل فکر ہی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے اپن جو ہے نا ایمان کو ایپا کا لڈو سمجھے ہوئے. ایمان بولے تو کیا سمجھے ہوئے؟ بولو، ایپا کا لڈو سمجھے ہوئے. پرساد میں مل گیا لے لیا، مذاق بنا لیے ہم ایمان بولے. ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بقا اس قدر ضروری ہے کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان والا باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس نظام کائنات کو چلاتے رہے گا. لیکن ہم لوگ اس قدر بے فکر، اس قدر جو ہے اپنے آپ کو بے توجہ کر چکے ہیں صرف دنیاوی چنٹکوں کے لیے. ابھی مفتی صاحب مغرب میں آپ حضرات سے بیان کر رہے تھے کہ مدارس کی اور حفاظ کی اور علماء علم دین کی اہمیت کیا ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے آپ حضرات سے. بچوں کو حافظ بنانے کے بارے میں بول رہے تھے. اس بارے میں تھوڑا غور سے سنو.
مفتی صاحب کی بات کو ہی تھوڑا سا میں جو ہے طول دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے دین اسلام کو اس قدر مذاق سمجھا ہوا ہے کہ فرصت رہی تو کریں گے. بیان ہے میاں سننے ذرا کام نہیں ہوتا، یعنی کام اہم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات اہم نہیں ہے ہمارے پاس. تھوڑا جماعت میں جائیں گے بات 3 دن ذرا آرڈر ہیں جی، آرڈر اہم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات اہم نہیں ہے ہمارے لیے. پکتے ہوئے باغات کو چھوڑ کر صحابہ اکرام نے بتایا کہ ہم جب کام پہ آئے ہیں دین کے تو پھر ہم کو دین کا کام پہلے ہے، دنیا کا کام بعد میں ہے. پرانا واقعہ سنا رہے ہیں بول کے آپ لوگ جو ہے نا ذرا بیزار ہو رہے ہوں گے، اس لیے تھوڑی نئی بات سنا. حال ہی کا واقعہ ہے 2-4 ہفتے پہلے کا. میں جو ہے ادھر ظہیر آباد میں ایک مدرسہ دار، وہاں پر جو ہے ظہیر آباد کے علماء کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا. تو میٹنگ میں جو ہے نا بات آئی کہ بھئی ایک اسکول ایسا ہے جہاں پر مسلمان بچوں کو بھی مورتی کے سامنے جو ہے پرارتھنا کر کے ہاتھ جوڑ کے اس کے بعد کلاس میں جانا ہے، اور 70% بچے جو ہے نا مسلمانوں کے ہیں. اس کے اندر کتنے بچے ہیں؟ یہ کہاں کا بہت دور کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں. وضو ٹوٹا تو جا کے وہاں یہاں وضو ٹوٹا تو وہاں جا کے وضو بنا سکتے، اتنی دور کا واقعہ ہے. 100-200 کلومیٹر کی بات ہے. ظہیر آباد قلب شہر میں جب یہ معاملہ پیش آیا تو وہاں پر ایک میرے دوست مفتی عبدالصبور، تو انہوں نے جا کر کے پیرنٹس کو جمع کیا کہ بھئی ایمان ایسا جو ہے نا دوغلا پن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دنیا سیکھنے کے لیے کم از کم ایمان تو محفوظ رکھو. ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ آپ اسکول نہ کو پڑھو، کالج نہ کو پڑھو، لیکن ایمان کا کیا تعلق ہے پڑھائی سے بھائی؟ اس وجہ سے آپ لوگ جو ہے جا کے کمپلین کرو. 70% آپ لوگ ہیں، انشاءاللہ اللہ چاہے تو جو ہے نا آپ پرنسپل کو جو ہے نا جھکا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے اسکولز کی تعلیم سے یہ پرارتھنا کو کیا تعلق ہے، یہ ڈنڈوت کو کیا تعلق ہے. جب یہ بات سمجھائی تو جو ہے نا تھوڑا بہت ذرا باقی رہتا نا سنا کے، ہاؤ چلو مفتی صاحب بول کے سب جنے مفتی صاحب کے ساتھ گئے. اسکول میں پرنسپل کے سامنے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے بولے مفتی صاحب کہ یہ چیز ہم برداشت نہیں کریں گے. وہ پرنسپل اوپر سے خاتون ایسا چٹکی مار کے بولی گئی، جس کو اپنے بچوں کو نہیں پڑھانے کا ہے، ڈنڈوت نہیں کرنے دینا ہے، یا یہ جو ہے پرارتھنا کر کے نہیں جانے دینے کا ہے، اپنے بچوں کو لو نکلو یہاں سے. ہوئی ابھی اس کا جملہ بھی ختم نہیں ہوا، مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں پلٹ کے دیکھا پیچھے سے 70% بچوں کے پیرنٹس غائب ہیں. مفتی صاحب اکیلے ٹھہر گئے وہاں. اب جس کے پیرنٹس خود چلے گئے انہوں ٹھہر کے کیا کریں گے بیچارے، انہوں اپنی شرمندگی کا منہ لے کے آ گئے. زیادہ دور کے واقعات نہیں بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کے اپنے علاقوں میں اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں. اسکول 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 بول کے ہم لوگوں نے بچوں کا ایمان غارت کر دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسکول مت پڑھاؤ، لیکن اسکول میں کیا پڑھ کر آ رہے ہیں، کیا سیکھ کر آ رہے ہیں، اس کی نگرانی کرے کبھی ہم لوگ. اس کے ساتھ دین سکھانے کی فکر کرے. دن بھر زہر پی کے آ رہا ہوں میں، شام میں آدھا گھنٹہ اینٹی ڈوز دینے کے واسطے بھیجتے مسجد کو. یہ کوئی تک ہے کیا بولو؟ یہ ایمان کی حفاظت کا طریقہ ہے کیا بولو؟ دن بھر آپ زہر پلا رہے ہیں. ہر طریقے سے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر سے، ہماری نسلوں کے اندر سے ایمان کا جو معاملہ ہے، مسلمان سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ لوگوں نے یہ بات ذہن میں بٹھا لو، مسلمان سے ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے. تم داڑھی رکھ لو، کرتا رکھ لو، پیجامہ، یہ ایمان جو ہے نا یہاں سے یہ نہیں رہنا ان کے اندر.
اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کا جو جذبہ ہے ان لوگوں کا، یہ ختم ہو جانا، مر جانا، یہ فکر جو ہے ان لوگ ہمارے دل دماغ میں ڈال دے رہا ہے۔ ہمارے سبوں، ہزاروں، لاکھوں بچے اسکولوں کے اندر جو ہے دہریے بن کے نکل رہے۔ اب یہ وسیم رضوی کا بیان سنے نہیں؟ کیا انہیں غیروں کے گھر میں پیدا ہوا؟ ارے بولو جی، وسیم رضوی بن گیا نہیں، دھیڑ بن گیا بیچارہ۔ تسلیمہ نسرین دھیڑ کے گھر میں پیدا ہوئی سو ہے، غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوئی سو ہے، کسی گھر میں پیدا ہوئی؟ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی۔ ہدایت اللہ بول کے ایک جو ہے آرمی کا آدمی تھا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن بول دیا کہ میں کو اپنی مٹی کا جو ہے حق کا ثبوت دینا ہے، اس وجہ سے میرے کو جلا ڈالو بولے۔ ایسے ایک نہیں ہے، یہ تاریخ فتح کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ سب اسکولوں کی پیداوار ہے، یہ کالجوں کی پیداوار ہے۔ اور بھی ایسے بے تحاشا بچے ہیں جو دن رات آ کر ہم سے سوالات کرتے ہیں، علماء اکرام سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، اللہ صحیح بھی ہے کیا، یہ سب خالی جو ہے نا ایک بگ بینگ ہے، فلاں ہے، یہ سائنس ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے۔ ہزاروں قسم کے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نوجوانوں کی ایک بڑی قطار ہے جو کفر و شرک کی طرف، الحاد کی طرف اور دہریت کی طرف جا رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں اس سے پہلے آئے وقت میں واقعہ سنایا، ایک مولوی کی بیوی جو ہے رام نامی بچے کے ساتھ بھاگ گئی اور غیر مسلم بھی ہو گئی۔ یہ مسلمانوں کے گھروں کے حالات ہے، کیوں ایسا ہو رہا؟ ہزاروں لاکھوں لوگ کیوں مرتد ہو رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی پہلے ہی فرمائی تھی کہ قرب قیامت میں فتنے ایسا اتریں گے میری امت کے اندر، جیسے تسبیح کی اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے دانے جیسے پیدر پہ گرتے ہیں، اتنے فتنے آئیں گے۔ اور ہم لوگوں نے جو ہے نا خالی بت رکھنے کو شرک سمجھ لیا ہے، خالی بت رکھے تو گھر میں شرک ہوتا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پوچھ رہے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اب بولو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو پوچھ کے کر رہے ہیں کہ بھئی یہ دین میں کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اگر آپ کو میرے سے اختلاف ہے، میرے سے کچھ جھڑپ ہے، میرے سے کچھ ناراضگی ہے، تو آپ قرآن مجید میں اٹھا کر کے جس کا ترجمہ دیکھنا ہے دیکھیے، آپ اہل حدیثوں کو دیکھنا ہے دیکھیے، بریلویوں کا دیکھنا ہے دیکھیے، جماعت اسلامی کا ترجمہ دیکھنا ہے دیکھیے، دیوبندیوں کا دیکھنا ہے دیکھیے، جس کا آپ کو ترجمہ اٹھا کے دیکھنا ہے دیکھیے۔ اگر اس کا ترجمہ کچھ اور نکل جائے تو آپ کا جوتا ہوگا، میرا سر ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے میرے محبوب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا کے بیٹھے ہوئے، ان کیا بولا کہ روز کرنا ہے، ان بولا پیسے اس میں زیادہ ملتے کرنا ہے، حلال ہے حرام ہے ایسی کی تیسی، پیسہ پیسہ نہیں تو پیسہ بول رہے، کیا بول رہے؟ بولو جی، پیسہ پیسہ نہیں تو پیسہ۔ یہاں جو ہے آنا ہے، دین، اسلام، اللہ، رسول خالی ہمارے حلق تک ہے، زبان تک ہے، ادھر اترنے کے واسطے جو ہے نا بڑی مشقت کرنا پڑتا۔ کوئی آن لائن گمراہی میں مبتلا ہو جا رہا، وہ کون کی یونس الگوہر بول کے ایک ٹخلا آ گیا، اس کے پیچھے مسلمان اپنے برباد ہو رہے، کون کی انجینئر مرزا بول کے ایک نالائق آ گیا، اس کے پیچھے اپنے مسلمان برباد ہو رہے۔
کوئی جاوید الغامدی بول کے آ گیا، اس کے پیچھے مسلمانوں برباد ہو رہے، کوئی شکیل بن حنیف بہاری بول کے آ گیا، اس کے پیچھے مسلمانوں برباد ہو رہے، کوئی جو ہے قادیانیت کے نام پہ برباد ہو رہا، کوئی مسیحیت کے نام پہ برباد ہو رہا۔ ایمان جو ہے نا کیسا لٹ رہا ہو دیکھو آپ ذرا، مسلمانوں کو کیسا تقسیم کر دیا جا رہا ذرا دیکھو آپ۔ مسلمانوں کو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت باقاعدہ لڑوایا جا رہا ہے، ہماری آنکھیں نہیں کھول رہی ہیں، کیا کریں گے؟ اس سے پہلے بول چکا ہوں، پتہ نہیں کتنے بار بولنا پڑیں گا، کب جاگیں گے۔ ہمارے کو امید تھی کہ بھئی حضرت کا گاؤں ہے تو یہاں سے پہلا بیچ نکلیں گا بلکہ ہم سوچے تھے، لیکن شولہ پور والے ہمارا ساتھ دیے۔ دیکھو صاف صاف بول رہا ہوں، کیا کبھی سمجھو آپ لوگ، معاف کرنا حضرت، آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جو بزرگان دین ہیں دعوت کے ساتھی وغیرہ محنت کر رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن صرف مخصوص ایک چیز پر ٹارگٹ کر کے کام کر لیں گے اور باقی اسکول جانے والے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کون کرے گا؟ کالج کے جانے والے بچوں کی ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ محلے میں خواتین کے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ ہمارے نہ بچے محفوظ، نہ بڑے محفوظ، نہ جوان محفوظ، نہ بوڑھے محفوظ، سب کے سب کسی نہ کسی شرک کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، کسی نہ کسی کفر کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ہر طرف سے جو ہے نا ایک آفتوں اور فتنوں کا دور چل پڑا ہے۔ آن لائن ایسا بھٹکا رہے ہیں، کبھی یونس الگوہر کے نام سے، آن لائن ایسا بھٹکا رہے ہیں کبھی جاوید الغامدی کے نام سے، آن لائن ایسا بھٹکا رہے ہیں کبھی انجینئر مرزا کے نام سے، آن لائن ایسا بھٹکا رہے ہیں ایکس مسلم کے نام سے، آن لائن ایسا بھٹکا رہے ہیں کبھی طارق فتح کے نام سے، آن لائن ایسا بھٹکا رہے ہیں کبھی وسیم رضوی کے نام سے، آن لائن ایسا بھٹکانے کا ایک تسلسل چل رہا ہے۔ آف لائن کبھی قادیانی ستانا، کبھی مسیحیت والے ستانے، کبھی جو ہے صلی اللہ علیہ محمد شکیل بن حنیف بہاری ستا رہا، کبھی فیاض کا فتنہ ستا رہا، کبھی اس قسم کے تابڑ توڑ حملوں نے مسلمانوں کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ غیر مسلم طاقتیں اپنے اندر یونٹی پیدا کر کے، اپنے اندر یکجائی اور طاقت پیدا کر کے تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور کوئی ایک آدمی آواز دینے کے لائق نہیں ہے۔ اگر کہیں بول بھی رہے ہیں ہم تو باہر نکلتے خود میں مسافہ کر کے اپنے کمیٹی کے ملزمان جو ہے نا ہاتھ دبا کے بول رہے ہیں، ہاتھ جو دبانا رم بولنا تھا، ملزام تھوڑا کڑک ہو گیا، نالائقی برابر کریں گے، شرک میں برابر رہیں گے، کفر میں برابر رہیں گے، الحاد میں برابر رہیں گے، اپنے بچے برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، تاراج ہو رہے ہیں، ان کا دین مٹ گیا، ایمان مٹ گیا، اللہ مٹ گیا، رسول مٹ گیا، ان کے دل میں دہریت و کفر و شرک بھر گیا، لیکن ہم کو اس بات کا کوئی احساس نہیں۔ احساس ہے تو اس بات کا کہ مرسا دھرا ہلو بولنا تھا، زور سے بول دیے تو بعض لوگ بدک جاتے ہیں۔ بے شرمی کی حد ہے کہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آپ کے کرناٹک میں فیصلہ آیا کہ مسلمان بچی جو ہے اپنے سر پہ حجاب نہیں رکھ سکتی، بل پاس کر لیتے ہیں، کوئی مسلمان اٹھ کر کے بول نہیں سکتا کہ ہمارے بچیوں کے سر پہ حجاب رہنے دو۔ ان کی بچیاں اپنا میرا جسم میری مرضی کے نام پر ننگے ہو کر روڈ پر گھومیں تو وہ آزادی ہے۔ ہماری بچی اگر ایک اوڑھنی زیادہ ڈال لی تو تکلیفیں ہوں گی۔ خود کی بچی تو ننگی ہے، ہمارے بچیوں کو ننگے کرنے پر اتر آئے ہیں، لیکن ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ آج بھی ہم کو موضوع چاہیے وہی مٹھا والا، کچھ بھی کڑوا نکو بولو مونسا، تھوڑا نرم بولے تو اچھا رہتا مونسا۔ کب تک ہم نالائقی کریں گے؟